This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم ٹو بزنس ٹوڈے. میں ہوں علی ناصر. جن موضوعات کے اوپر جناب والا ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہے اکنامکس, بزنس, فائنینس, ٹریڈ پر بھی بات کرتے ہیں. لوگ عموماً کہتے ہیں صاحب آپ ٹریڈ پہ بات نہیں کرتے, ٹریڈ پہ بھی بات کرتے ہیں جناب والا. اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معیشت اور مقامی معیشت, بین الاقوامی منڈیاں, مقامی منڈیاں, سب کے متعلق بات کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ڈیلی ٹائم اخبار جو ہوتا ہے اس کا روزنامچہ جو ہمارا ہے اس کی جو سرخیاں ہوتی ہیں اس پر تجزیہ کریں گے. آج میرے ساتھ مہمان و میزبان کے طور پر جناب فاروق افضل صاحب شامل گفتگو ہوں گے. بطور مہمان کے ان کا تعارف کراتا چلوں, یہ پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک فورم انٹرنیشنل کے ہیں جناب والا. تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تاجر صنعت کار بھی ہیں اور بھی بہت سارے آپ کے جو ہیں تعارف ہیں, وہ بڑے طویل ہیں. پھر وہ پروگرام کی مدت میں نے آپ کو جیسے سمجھا دیا کہ پروگرام ایک مختلف نوعیت کا ہوتا ہے اور عوام میں بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہے, تو مختلف موضوعات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے. تھوڑی دیر کے اندر میں پی ایس ایکس پہ بات کروں گا, شاید آپ اس سے اتنے متاثر نہ ہوں کو اسٹاک ایکسچینج کے متعلق, لیکن شروع میں آغاز میں چند چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں, بڑی عام چیزیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ارباب اقتدار میں لوگ ہیں, خاص طور پہ اکنامکس, فائنینس وغیرہ کے ریگارڈ سے, کہتے ہیں سب چنگا ہے, سب اچھا ہے, سب بھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ملک ٹاپ و ٹاپ چل رہا ہے, 5واں گیئر لگا ہوا ہے, بلکہ اگر چھٹا بھی ہوتا تو وہ بھی لگا ہوا ہوتا. آئی ایم ایف ہماری تعریفیں کر رہا ہے, ہمیں گلے سے لگا رہا ہے, اور ورلڈ بینک ہمیں بوسے دے رہا ہے, WTO ہماری کارکردگی سے خوش ہے. میں نے سنا ہے وہ روبرٹو صاحب بھی آئے ہوئے, وہ بھی یا یہ وہاں گئے ہوئے ہیں یا وہ یہاں آئے ہوئے ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور لنڈن اسکول آف اکنامکس کا وفد آیا, وہ بھی ہماری تعریفوں کے اندر جو ہے مصروف ہے. یعنی ہر آدمی مصروف عمل, لیکن ملک کی ایکسپورٹس نیچے ہیں. ملک میں غربت کا رجحان کہیں مجھے بہتر ہوتا دکھائی نہیں دیا, جو سچی بات ہے, دکھائی نہیں دیا. میں آپ سے بولوں وہ دکھائی دیا غلط ہے. اور آپ جو بھی آپ کہہ لیجئے, سب چیزیں اکنامک انڈیکیٹر سب منفی. کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ سر یہ بوڑھی عورت ہے جس کو میک اپ کر کے جوان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میک اپ کر کے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ واویلا میں چاہ سکتے ہیں, اس کی اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں, اس کی سب چیزیں بھر سکتے ہیں, لیکن اندر سے تو کھوکھلا پن ہے نا. دیکھیے آپ جتنے بھی جو باتیں کریں, جو IMF, ورلڈ بینک, ان کے تو ہم کماؤ پوت ہیں نا سر. ہم نے تو ان کو کما کے دینا ہے نا, ہم تو ان کے لیے نوکری کرتے ہیں بیسیکلی. ہم سے خوش کیوں ہیں کہ ہم ان سے پیسے لیتے ہیں, ان سے بھیک مانگ کے, پھر ہم اس کو اپنے للے تللوں میں خرچ کرتے ہیں, پھر عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال کے پھر ہم ان کو پے کرتے ہیں, پھر وہ ان کی ڈکٹیشن سنتے ہیں کہ جی آپ نے بجلی کا بل اتنا بڑھانا ہے, آپ نے جناب جو سیل ٹیکس اتنا بڑھانا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا کام کرنے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس میں پھر آپ کی جو سوشل پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں وہ, انفیکٹ. بات تو ہے. اچھا نہیں, لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو مزے کی بتاؤں, مجھے لگتا ہے ادھر ہمارے ملک کے اندر جب اکنامک پالیسی بنتی ہے یا جو بھی معاشی پالیسی, کیا کوئی بھی پالیسی بنتی ہے اس ملک کے اندر, ویسے تو زیادہ دیکھیں ورلڈ از اباؤٹ اکنامکس, آپ بھی سوشو اکنامک پر ہی کام کرتے ہیں. آج سوشو اکنامک آپ سے بہت باتیں کروں گا میں. بالکل بالکل. تو بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اشرافیہ وہ ایک طرف ہیں. اب اشرافیہ کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مجھے پتہ نہیں. عمرہ بھی کہہ سکتے ہیں, عمرہ کہہ سکتے ہیں, عمرہ کہہ سکتے ہیں. عمرہ کا بھی اشارہ وہیں چلا جاتا ہے. نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک طرف رکھ دیجئے جو لوگ ارباب, یعنی ایک فیوڈل سسٹم مجھے لگتا ہے. بالکل, آئی ول بی ویری فرینک, مجھے لگتا ہے یہ فیوڈل سسٹم ہے جدھر جو ہماری اسٹیپل ہے یا ہماری عوام ہے اس کی کوئی خاص کوئی اہمیت نہیں پبلک پالیسی میکنگ کے اندر. اگر میں IMF کے سامنے جا کر اپنے ایجنڈا مطلب ڈسکس کر رہا ہوں, اگر پاکستان کو لے کر پاکستانی ہونے کے ناطے میں وہاں جا کر ڈسکس کر رہا ہوں, تو میں عوام کے مفاد نہیں سامنے رکھ رہا. ویری ٹرو. میں رکھ رہا ہوں ان لوگوں کے مفادات, یہ جو مرسڈیزوں میں گھوم رہے ہیں اور عیاش طبیعت لوگ ہیں اور جناب رات کو مختلف مشروبات میں اور مختلف مشاغل میں مصروف رہتے ہیں. ایک میں بات کر رہا ہوں, مطلب یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. مطلب ان کا غریب سے ایسوسیشن یہ ہے کہ میرا ڈرائیور یہ کہہ رہا تھا, میرا نوکر یہ کہہ رہا تھا, میرے کتے کا کھانا پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا. سپر مارکیٹ میں جا کر چیک کرو کہ ہمارا جو کتا ہے اس کا کھانا پہنچ گیا. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے مسائل ہی اور ہیں. تو جو غریب ہیں یا جو لارجر پاپولیشن آپ کے ملک کی, اور ایک تو بالکل ہی پسماندہ ہے جس کے بارے میں 50% کہہ دوں
50% غربت 60 بول دوں. ایسا ہی ہے, 60 کم از کم تو 60 تو ہے. ہاں, ان کی آرگومنٹ کون لے کر جائے گا وہاں ورلڈ بینک میں؟ ان کی آرگومنٹ کون لے کر جائے گا؟ نہیں, ان کی آرگومنٹ دیکھیے, جب آپ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو مائنس کریں گے ان کو, تو آپ ان کی آرگومنٹس پہ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ آرگومنٹس. اگر آپ سمجھیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے, ورلڈ بینک کے پاس جا کے آپ رونا روئیں گے اپنی غریب عوام کا, تو وہ فرگیٹ اٹ, بیکاز آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک غریب عوام کے لیے لون نہیں دیتا آپ کو. وہ دیکھیے وہ گورنمنٹ کو دیتا ہے ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایکچولی, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی پیسہ, مجھے بتائیے کتنا پیسہ عوامی جو منصوبے ہوتے ہیں اس پہ خرچ ہوتا ہے. آپ بتائیے پاکستان میں آج بھی صحت کا نظام آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن کا نظام آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں, رائٹ. آپ بتائیے کہاں زبوں حالی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, ہمارے جتنے بڑے عمرا اشراف جو بھی ہیں ان کا علاج معالجہ تو باہر جا کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اور آپ جو ہیلتھ بجٹ کیا ہو اس ملک کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے میرے خیال ہے شاید 1% سم تھنگ ہے. مشرف صاحب کہنے لگے کہ ایک ان کو بیماری ہو گئی, لا علاج بیماری. وہ رات کو نا کھانا کھاتے ہیں, صبح جاگتے ہیں دوبارہ بھوک لگتی ہے ان کو. اچھا, لا علاج بیماری, آنکھیں ایسے بند کرتے ہیں نا, دکھائی کچھ نہیں دیتا. اب دیکھیں نا, اب اس کے علاج کے لیے وہ باہر گئے. بالکل. اچھا, وہ باہر گئے, ان پر تنقید ہوئی کہ جناب وزیر اعظم بھی ہمارے باہر چلے گئے اپنے علاج کے لیے. پتہ کمر کا چیک اپ کروانے گئے, کس چیز کا چیک اپ کرانے گئے؟ نہیں, وہ تو معاملات کو سیٹل کرنے گئے تھے ایکچولی. آپ دیکھیں نا, آنے کے بعد ماشاءاللہ کتنا وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اچھا علاج ہوا ان کا. آپ دیکھیے دوسری چیز یہ ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان, اب مہاتیر محمد کا آپ کو پتہ ہے, مہاتیر محمد نے کہا کہ بھئی جس ملک کا سربراہ اگر وہ خود جو بھی لوگ ہیں وہ اگر باہر جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے ملیشیا کے اندر جو ہاسپٹلس بنائے, سسٹم بنائے, کوئی بندہ ان کا ملک سے باہر علاج کرانے نہیں جاتا. آج یہ ہے کہ ان کی جو ہیلتھ ٹورزم ہے وہ بڑی ہوئی کہ لوگ وہاں علاج کرانے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں ایسا نظام کیوں نہیں یہ عمرہ اشراف بناتے کہ اپنے علاج بھی یہیں پر کرائیں, یا غریب عوام کو بھی کم از کم علاج معالجہ کی صحیح سہولتیں فراہم تو کریں. دیکھیے آپ اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جائیں, کرپشن اور جو نااہلیت ہے وہاں پر, آپ کو جا کے لگے گا کہ آپ دعا مانگیں گے یا رب العالمین یہاں کبھی کسی کو مت لے کے آنا. اچھا, میری ایک بات تو سنیں, بیچ میں ٹی وی کے اوپر ایک کمپین بھی چل رہی تھی, 5% وزیر اعظم صاحب 5% تعلیم کا بجٹ رکھ دیجئے, 4% رکھ دیجئے, آپ نے وعدہ کیا تھا, ہے نا, ایسا آپ نے سنا ہوگا. اب بجٹ آنے والا آپ کیوں نہیں چل رہا؟ اب نوٹو مل گئے نا دوسری طرف سے, آپ چپ ہو گئے. نہیں پہلے سر آپ مجھے بتائیں, بجٹ درمیانے سال آپ مہم چلا رہے ہو, وزیر خزانہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا 4 سال پر 4% آپ بجٹ بڑھائیں گے تعلیم کا. بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا تو بجٹ کے وقت پریشر بڑھائیں گے نا. بالکل بالکل. تو بجٹ کے وقت پریشر بڑھائیں. اچھا, ٹیکس کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک ادارہ بنایا گیا, وہ ٹیکس کی وہ کرتا ہے, ہر آدمی کو ٹیکس دینا چاہیے, ہر شخص کو ٹیکس دینا چاہیے, انٹرنیٹ پر بھی چل رہا ہے, اس ٹیکس سے ملک چلے گا. اب وہ چپ ہو گئے فوراً, کیونکہ یہاں اب یہ پھنس گئے پاناما پیپر میں کہ ان کا ٹیکس تو پہلے وصول ہو جائے پھر ساری دنیا. اور ابھی بھی دیکھیں بابانگے دول, یعنی ایک کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ایسا کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے, میں نہیں کہا, یعنی آپ ٹیکس بھی نہیں بھر رہے ہو ہیں اور آپ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہو کہ ٹیکس لوگوں کو بھرنا چاہیے. مطلب امیجن دس, مطلب آپ فوراً نعوذ باللہ آپ میرے رب کا نام لے کر آپ بول رہے ہیں ہاں یہ پراپرٹی ہماری, ہاں یہ ہمارا. Come on, مطلب you are asking me as a poor person in Pakistan or a middle class person to pay tax. فاروق صاحب, how can these people ask? دل نہیں ہے ان کا. دیکھیے آف شور کمپنی جو پاناما لیکس ہوا ہے اس میں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پاناما میں وہ لوگ بناتے ہیں جہاں منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی کمپنی رجسٹر کرواتے ہو. اب $36 ٹریلین ان کے پاس رکھا ہوا ہے پاناما میں, ٹھیک ہے. دوسری کمپنیز بنتی ہے باہر, آپ کسی بھی ملک میں بنا لیں, مطلب میں نے بنائی آپ نے بنائی, دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری, ٹھیک ہے. وہ کمپنی بنائی, ٹیکس ہیون کی بات ہو رہی ہے نا, اب وہ ٹیکس ہیون والی, وہاں سے وہاں آپ نے کمپنی رجسٹر کروائی, وہاں پیسہ پہنچا, وہاں سے دین یو مووڈ یور منی ٹو سم ادر کنٹری ویئر ایور یو وانٹ ٹو ایکچولی, کیونکہ وہ الاؤ کرتے ہیں منی لانڈرنگ پاناما والے. تو دیر از نو پرابلم ان دیٹ بیکاز وہ ٹیکس ہیون بھی ہے, اس کے علاوہ وہاں منی لانڈرنگ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی, یہ بتا دوں آپ کو میں. اب لائک یو آر سیئنگ اف یو گو ٹو لائک UAE, if you have to function, you have to register business there. I'm just saying. See, UAE, Panama is totally different actually. Yes. Yes. UAE is under, I would say that under some legitimacy آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک legitimate body. There's a lot of scrutiny there. ہاں, نہیں, there's a lot of scrutiny. Exactly, it's not that easy. لیکن Panama is totally different ball game, you know. وہاں پر تو وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے نمبر 2 کمپنی بنانی ہے, کرنی ہے, اس کے بعد اس پیسے کو کہیں اور پھر موو کرنا ہے. ابھی 9 مئی کو اور 400 کمپنیوں کے نام آئیں گے, پھر دیکھیں گے کون کون سے شرفا جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں پاناما میں. اچھا, یہ صرف فونسیکا والے ہیں جی,
لوگ کہتے ہیں اس طرح کی اور کمپنیاں بھی ہیں, موسیک فنسیکا جیسی اور کمپنیاں بھی تو ایک لا کمپنی ہے سر, یہ تو ایک ہے جس کے کاغذ نکلے. ایگزیکٹلی, یہ تو ایک ہے. اس طرح کی ملٹیپل کمپنیز ہیں جہاں دوسرے جو سیاست دان ہیں جنہوں نے ملک کی دولت یا ملک کی خدمت دونوں ہاتھوں سے کی ہے, ان کا پیسہ ادھر رکھا ہوا ہے. نہیں, آپ خدمت کا تو عالم دیکھیں نا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہی ہوگا کہ جی وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں چیک لیتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ, مطلب میں کہتا ہوں ان سے پوچھے کوئی کہ تم کیا گھر سے بھوکے ننگے ہو آپ لوگ کیا یار, کیا آپ غریب غرباؤں میں سے ہو؟ آپ اگر قوم کی خدمت کرنے آئے ہو تو بغیر سیلری کے ذرا کام کر کے دکھائیے نا. آپ تو پیسوں کی کمی نہیں آپ کو, تو بھائی وائی یو نیڈ سیلری, وائی یو نیڈ گورنمنٹ ٹی اے ڈی اینڈ ایوری تھنگ. یہ کون سی خدمت ہے؟ آپ ان کو منع کریں. آج لکھیں آئین میں کہ جی کسی وزیر کو ایم این اے کو کچھ نہیں کی تھی نا سر, وہ انویسٹمنٹ کی تھی الیکشن کمپین میں, تو وہ واپس بھی تو ملنی چاہیے نا ود انٹرسٹ. دیکھیے یہ جو سسٹم ہے نا علی بھائی, یہاں پر اپنے جو سسٹم ہے پاکستان کا, یہ چلنا نہیں ہے, یہ بتا دوں آپ کو میں, ٹھیک ہے. سونر اور لیٹر آئی ٹیل یو, اس ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کرپشن کے عالم میں دیکھ لیں, چاہے وہ پارلیمنٹیرین سے لے کے ایون ہمارے پورے معاشرے میں جو ہے نا کرپشن بہت زیادہ. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین, بڑی مزیدار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, تھوڑا سا پی ایس ایکس کے متعلق بھی بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی, بات ہم کر رہے تھے فاروق افضل صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے. فاروق افضل صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, میں ان سے بات کر رہا تھا. تو وہ مسئلہ یہ آپ نے بتایا ہے کہ جناب کرپشن جو ہے وہ ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے, لیکن اب لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اینٹی کرپشن کی مہم تیزی پکڑے گی. تاہم کل جو بیانات آئے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ منہ مسور کی دال اور اس طرح کی باتیں کہ ہمارے ملک کے اندر, مجھے ایسے لگتا ہے فائنینشیل کرپشن کو سیریسلی لے ہی نہیں رہی گورنمنٹ. بھئی فائنینشیل کرپشن کو آپ سیریسلی لیں نا, آپ مطلب یہ کہ آپ یہ نہ کہیں وہ پوچھیں گے یہ کریں گے. آپ بھی کیمرون کی طرح صفائیاں دیں, پرائم منسٹر کیمرون کی طرح. دیکھیں آپ پرائم منسٹر کیمرون نے کتنی صفائیاں دیں, برطانیہ کے وزیر اعظم بیچارہ صفائیاں دے دے کے تھک گیا, جبکہ اس کے تو ابا نے اس کو تحفے میں اتنی رقم دی تھی صاحب جس کے اندر جو ہے نا میرے خیال آج کل پاکستان میں ایک سیڈان گاڑی نہیں آ سکتی, اچھی لگژری گاڑی نہیں آ سکتی, بس اتنی. میں کہا 20,000 پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے یا 50,000 پاؤنڈ. برطانیہ میں کیا ہے آپ کو تو پتا ہے, آپ دنیا کو 20,000 50,000 پاؤنڈ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہاں تو دیکھیے وہ وہاں سے وہ انہوں نے اپنے شیئرز فروخت بھی کر دیے تھے بہت عرصہ پہلے, اس نے بتایا. ہاں وہ ہٹ بھی گئے تھے وہاں سے آلریڈی, ٹھیک ہے, وہ آئے کیا وٹ ایور. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب شعور نہیں ہے عوام میں, بات یہ کہ ہمارے یہاں کرپشن جو ہے نا وہ اوپر لیول پہ نہیں ہے, ہمارے یہاں نیچے لیول پہ بھی ہے. انفارچونیٹلی دس از دا پرابلم ایکچولی, اور کرپشن وجہ کیا ہے, ہوس ہے, پیسے کی ہوس کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے. جب آپ زیادہ گلیمرس لائف دیکھتے ہو لوگوں کی تو آدمی کہتا ہے یار میں کیسے پیسہ کماؤں. میرے ایک انکل تھے, بڑے کرپٹ تھے, وہ میں کھل کے بات کروں, بڑے کرپٹ تھے فائنینشلی. میں نے ان سے پوچھا یار یہ ماحول آپ کیسے چلا رہے ہو, یہ سب لوگ اور سب لوگ دفتر کے اندر ان کی جی حضوری کرتے تھے. تو میں نے بولا یہ ماحول آپ کیسے چلاتے ہو؟ کہتے ہیں یار میں نے سب کو کرپٹ کر دیا یہاں, مطلب اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندے کے منہ میں نے نوالا ڈال دیا. کہتے ہیں اب یہ ایسے سب کرپٹ ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا. مطلب یہ میں نے اس لیے پوچھا آپ کو بتاؤں ویسے, کیونکہ سچ میں آپ کو بات بتاؤں گا, میں اور آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جن کی ساری دولت تو نہیں, لیکن اکثریتی دولت جو ہے وہ کرپشن کے نتیجے میں بڑھ. دیکھیں دنوں میں جو آگے اوپر جائے گا, آپ دیکھیں سیدھی سی بات ہے یار, آرگینک گروتھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں آپ, وہ ٹوٹلی. لیکن ہمیں ان سے ملنا بھی ہے, معاشرے کا حصہ بھی ہیں. اور پھر مجبوری والی بات آپ کا میں نہیں کہہ سکتا, مجبوری والی بات یہ کہ ان سے ہمیں کام بھی پڑ سکتے ہیں, اور اس صورت کے اندر ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے معاشرے کا اتنا بڑا حصہ بن چکا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان سے رشتے روابط بناتے ہوئے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, اور اس میں چند لوگوں کے مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ بیٹی دے کر بھی رشتہ بنتا ہے, مطلب میاں بیوی کا, شادیوں کا بھی, تو کہتے ہیں کہ یہ سرکاری افسر ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ایک پہلے ہمارے کامیڈین انتقال کر گئے, ان کے پروگراموں میں آتا تھا, وہ کہتے تھے کہ تنخواہ کتنی ہے, ان کا اتنی, کہہ رہے اوپر کی آمدنی. تو یعنی یہ آپ دیکھیے بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں جی اگر میڈیا تھوڑی ہیلپ کرے اور لکھنے والے
اور کرپشن کو ایک ناسور سمجھ کے اس پہ محنت کر کے اور اس کے اوپر بولنا شروع کریں اور ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں باقاعدہ. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یار ملنا پڑتا ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو کہ یار وائی ناٹ وی بائیکاٹ دوز پیپل اف وی نو دیٹ ہی از اے کرپٹ مین, وائی ناٹ وی بائیکاٹ دوز پیپل, سوشلی ہم ان کا بائیکاٹ کریں, ان کو بلانا بند کریں اپنی تقریبات میں ہر جگہ, لیٹ دم فیل کہ آپ صحیح آدمی نہیں ہو بھائی. اور اگر ایسے لوگوں کی کوئی ہائی لائٹ ہوتا ہے تو اس کو میڈیا پہ خوب دکھائیں. دیکھیے جو چیز دکھانے کی ہے, کنٹرول کرنے کی میڈیا کو, وہ میڈیا کچھ نہیں دکھاتا, وہ پھر لفافے لے کے بند ہو جاتے ہیں, وہ تعلقات پہ بند ہو جاتا ہے اور بات آگے بڑھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں میڈیا کو ایک اتنا بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے الیکٹرانک میڈیا کرپشن کو دور کرنے کے لیے. بتاؤں آپ کو میں, دیٹ از دا اونلی وے. اس وقت آپ جب چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے, لوگوں کو پھر گائیڈ کریں. دیکھیے ایک ایسے پروگرامز بنائیں کہ کرپشن کیوں بری ہے ملک کے لیے, کسی شخصیت کے لیے, ذاتی بندے کے لیے کرپشن کیوں بری ہے. جی ایک تو سوشلی ہے, دینی لحاظ سے بھی بری چیز ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو بتایا جائے لوگوں کو. پھر دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم, کراچی میں ایک عمارت ہے جی جہاں پر ہر تاجر, ہر صنعت کار جاتا ضرور ہے ایک دفعہ چکر لگانے. اس عمارت کے باہر لکھا ہوا ہے الراشی والمرتشی باہر لکھا ہوا یا اندر لکھا ہوا ہے جہاں پر ڈیلنگ ہوتی ہے. بند ہو گئی کیا؟ بند نہیں ہوئی نا سر. یہ لوگ جب مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, سنت پر احادیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ بندے کی میڈیا کی بات کیا سنیں گے. سر یہاں میں موضوع تبدیل کروں گا, چلیے ٹھیک ہے, ورنہ کرپٹ لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں اس ملک کے اندر آپ سب سے پنگا لے سکتے ہیں, کرپٹ لوگوں سے نہیں پنگا لے سکتے, کرپٹ لوگوں سے آپ پنگا نہیں لے سکتے. دوسری سنیں آپ, ہزاروں فلمیں ریلیز ہوئیں جس میں شان ہیرو نور ڈائریکٹر ہیں, اور جناب والا وہ آئیں اور امیر وڈیرا جو ہے یا چودھری جو ہے وہ غریب کو گولی مار دیتا ہے, اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ہزار ہاں فلموں کے اندر جو ہے وہ پولیس والا ویلن ہے, غریبوں کو مار رہا ہے, ان کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ بین نہیں ہوتی. لیکن جہاں غریب آدمی کھڑے ہو کر وڈیرے کو یا چودھری کو یا جاگیردار کو گولی مار دیتا ہے, وہ فلم بھی اب بین ہو جاتی ہے. وہ غلط ہے نا, یہ کھلا تضاد نہیں ہے. دیکھیں یہ بات ہے, آپ اس سٹیٹس کو کے خلاف لڑ ہی نہیں سکتے, لیکن ہمارے سارے سیاستدان اس کے وہ بن چکے ہیں, اس کے غلام بن چکے ہیں. سر پی ایس ایکس کا بتاؤں گا سر, آپ کا موضوع ہو تو بول دیجیے گا, نہ ہو تو اس کو پھر جانے دیجیے گا, پڑھنا ضروری. بھائی ہمارا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ہے, کل اس کے اندر تیزی دیکھی گئی, 329.78 پوائنٹس کا ہم نے اضافہ دیکھا. اس تیزی کی وجہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ وجہ ضرور بن جائے گی اگر ہم چاہیں گے تو وجہ بنا دیں. جو وجہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں کے اندر تیزی ہو گئی, اور میں کافی عرصے سے سرمایہ کاروں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل بات کچھ بھی ہو, ان شارٹ ٹرم پاکستان کے اندر جو ہے نا ایونٹس یا واقعات سے ریلیٹ کر کے ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے نہیں جاتی, بلکہ یہ بندھی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ. اور لوگوں کے جذبات بناتے ہیں وہ 5 بڑے جو کہ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے چند سے ہماری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. میں سوچ بھی رہا تھا کہ میں ایک آدھ کے بارے میں بات کروں, لیکن مثبت بات بھی کریں نا تو کوئی برا مان سکتا ہے, لیکن ان میں سے ایک کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک وہ مجھے ویژنری لگا تھا, لیکن اس کی آرگینک گروتھ نہیں ہوئی. یہ وہ ان میں سے ایک بگ 5 میں سے, بگ 5 بروکر ممبرز میں سے ایک ہے جس نے انڈسٹری کے اندر انٹری لی تھی. تو انڈسٹری کے اندر انہوں نے جناب مختلف ایریاز کو ایکسپلور کیا تھا, لیکن پھر ایک بہت بڑا ایشو بنا جس میں ہمارے بیچارے مشرف صاحب کے خلاف بھی مسئلے کھڑے ہو گئے. اس میں کہیں نہ کہیں بیچاروں کا ان کا بھی نام آ گیا, لیکن یہ کہ یہ آدمی مجھے ویژنری لگا, یعنی یہ کچھ کر سکتا ہے, کچھ سوچ سکتا ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز ہے. اور اس میں نام میں نہیں لے رہا, خود ہی لوگ سمجھ جائیں گے, اشارے اتنے دے دیے, اس کو بات کرنے کی تمیز ہے. یہ نہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے, نہ کسی کے جھگڑے میں پڑتا ہے, تھوڑا ٹھنڈے دماغ کا بروکر ممبر ہے. اب تو چونکہ بچی بیچارے 3 گئے, ایک کو پرواہی نہیں کہ یہ تینوں کیا کرتے ہیں, اس کے پاس تو پیسہ اتنا ہے نا سر. سر یہ یہاں پر ریئل اسٹیٹ کی طرف بھی ایک تھوڑا سا چھیڑوں گا. پاکستان میں انڈسٹریل ریئل اسٹیٹ کے متعلق چھوٹی سی آپ سے بات کریں. جی بھٹو صاحب ایک ویژنری تھے, ایتھکس کے بارے میں بات نہیں کرا, پولیٹکس کے بارے میں بات نہیں کرا. وہ تھے, اچھے تھے, کسی کو برے لگتے تھے, کسی کو اچھے لگتے تھے. انہوں نے کیا کیا, جرمنی کی ریور رائن کی طرز پہ پورٹ قاسم تیار کیا. بولا بھائی یہ انڈسٹریل ایریا اور پورٹ آف دا فیوچر ہوگا. اب آپ جائیں, وہ وہیں کھڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے, غلط ہوں, پورٹ آپریشنز کی بات نہیں کر رہا, انڈسٹریل ایریا کی بات کرو.
بولا یہ پاکستان اسٹیل پاکستان کا مقدر ہوگا. اور آپ پتہ ہوگا آج کل سوشل میڈیا پر تصویریں بھی آ رہی ہیں جس زمانے میں رشین وہاں رہا کرتے. بالکل. ہاں کیا سما تھا, کیا دنیا تھی, ہے نا. بالکل. تو ایک انہوں نے اپنا ایک تیار کیا تھا, لیکن ہر چیز آبسیلنس کا شکار ہو جاتی. پاکستان اسٹیل 90 کی دہائی میں آبسلیٹ ہو چکی تھی سر. یہ میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. 90 کی دہائی میں انہوں نے کہا ہم اپ گریڈ کرتے ہیں, لیٹ 90s میں, مطلب وہ لیکن انہوں نے کہا ہم اپ گریڈ کرتے ہیں, انہوں نے کرائی نہیں, جو بھی وجہ ہوگی. بالکل. پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیل مل والے بھی آئے, وہ بھی اس کو بھی ویسے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی نا, اس میں تو بیچارے شارٹ کٹ عزیز اور بیچارہ اور یہ سب بیچارے پھنس گئے. اصل میں دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پاکستان پولیٹیکل اینڈ اکنامک ہسٹری اینڈ جوڈیشل ہسٹری آلسو. ہاں اسی وقت ہی وہ ایمرجنسی لگی, سب کچھ ہوا جو بھی تھا, مطلب یہ اس کے پس منظر میں تھا. اس نے بولا انڈیسنٹ ٹیسٹ. چودھری افتخار سر السلام علیکم, اب مذاق کر سکتے ہیں, اب ریٹائر ہو گئے. نہیں یہ ایک میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. اچھا وہ بعد میں بھی تیار تھے, آپ کو پتا ہے وہ میگناٹورس جو کمپنی تھی نا, لیکن پتہ لگا اس کے پیچھے اس کے پارٹنر انڈیا کے لوگ تھے. ایسے ہی بالکل تھے اس میں پھر خراب. لیکن دیکھیے وہ بھی کرپشن کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا. وہ جتنے اونے پونے یہ اسٹیل مل دی جا رہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ 20 بلین روپیز کی دے رہے تھے, 20 بلین روپے کی بس. ہاں ٹوٹل سنیں نا, اس کے اندر جو لون تھے 18 بلین کے رول گورنمنٹ نے کہا جی لون ہم اتاریں گے, آپ 2 بلین روپیز ہم کو دیں, آپ باقی کما کے پیسے دیتے رہے. 18 بلین کے جو ہو رہے ہیں لون وہ آپ کما کے دیتے رہیے گا, تو یو جسٹ ہیو ٹو پے 2 بلین روپیز. مل آپ کی ہوئی اور آپ چاہیے اس کو, which was nothing actually, you know. جی تو وہ اتنا بڑا اسکینڈل تھا. اور اس میں پھر جنرل قیوم صاحب اس وقت اس کے تھے, تو انہوں نے پھر لیٹر لکھا مشرف صاحب کو, بھائی 13 بلین روپیز کا تو لوہا پڑا ہوا بھائی یہاں پر, پھر اس کی گڈ ول ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو اس طرح مت فروخت کرنے دیں. تو وہ خط پھر لیک ہوا ایکچولی, رائٹ, یا لیک کروایا گیا, اور اس کو بھی وہ چودھری صاحب کے پاس پہنچا, اس کو موٹو ایکشن ہوا, اور اس کے اوپر ساری کہانی چلی, اور پھر وہ باہر ہوئے اور ساری کہانی چلنا شروع ہوئی. ایکچولی یہ اگر اسٹیل مل چلی جاتی, ٹرسٹ میں یہ اونے پونے جاتی, اور یہ اثاثہ بالکل ختم ہو جاتا ہمارا. اور ابھی بھی دیکھیے, آپ دیکھیے کہ ایک اللہ واسطے کے بہر کی وجہ سے نا ہم نے رشیا کو دوبارہ ان نہیں ہونے دیا, جو رینوویشن کی آپ بات کر رہے ہیں اسٹیل کی لیٹ 90s میں. ہاں کیونکہ رشیا, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے پرو ویسٹ رہے پہلے تو بہت عرصہ, ابھی تھوڑی سی ہماری ٹلٹ ہوئی ہے فورن پالیسی میں, کہوں گا کہ اب ہم سب جگہ دیکھ رہے ہیں, سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی, رشیا میں, ادھر ادھر سب جگہ. لیکن یہ ہماری بہت بڑی انفارچونیٹ تھی جب اس وقت رشیا واز ایگری کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کو رینوویٹ کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کو گھاس نہیں ڈالی. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیے, اب اسٹیل مل کا اتنا برا حال کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی ہم ان کی طرف نہیں بڑھ رہے. دیکھیے وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو آپ طے کریں, ہم اسٹیل مل کو لینے کو تیار ہیں, ہم ایون دے کین انویسٹ $1 بلین ان دیٹ, یو نو, ٹھیک ہے, دے آر ریڈی. اور کیونکہ میں آپ کو پتا بینگ چیئرمین پاک رشیا بزنس کونسل, میری لوگوں سے میٹنگیں بھی ہوتی ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے, دے آر ریڈی ٹو انویسٹ ان پاکستان ٹو ٹیک اوور دس اسٹیل مل. لیکن اس کا اسٹیپ کون لے؟ لیکن نوٹو چاہیے نا. اب وہ نوٹو ویسٹ کے پاس زیادہ ہے, مانے ابھی اگر یقین کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر رشیا کے پاس ابھی پیٹرو ڈالر ہوتا تو پاکستان کو بہت پیسہ ملنا تھا. لیکن وہ میرے خیال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی کمی جو ہے, اوور آل آئل پرائسز کو جو ہٹ کیا ہے, اس سے رشیا کے کافی ہاتھ بندے ہیں, جہاں ان کے انٹرنیشنل یا ڈپلومیٹک جو انہوں نے کرنے تھے کام, کیونکہ وہ پیسے اب کہیں لگا ہی نہیں سک رہے, کیونکہ ان کے پاس پیسے بچ نہیں رہے اتنے, ابھی بھی بہت ہیں پیسے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو LNG کی پائپ لائن ہے $2.5 بلین, ہاں اس میں $2 بلین وہ انویسٹ کر رہے ہیں نا انفراسٹرکچر کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو لگا رہے ہیں, BOT بیس کے پہ کر رہے ہیں وہ لوگ, تو پیسہ اپنا لگا رہے ہیں وہ لوگ, تو وہ تو ابھی بھی لگانے کو تیار ہیں. اب ایران کی جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی دے آر ریڈی ٹو انویسٹ منی, $7.4 بلین چاہیے, وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہمیں دو. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, کل کوئی پتہ نہیں کوئی اجلاس ہوا, کوئی من پسند صحافی تھے یا کون تھے, ان کو بلایا گیا, ان کو سی پیک کے اوپر بریفنگ تھی. میں تو اس قابل ہوں نہیں نا, تو نالائق آدمی ہوں, جبکہ احسن اقبال میرا گرائی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو میں نہیں دکھائی دیتا, جبکہ اس کی پوری جو ہے ابھی اس کا سیکریٹری بھی بیٹھ کر یہی پروگرام دیکھ رہا ہوں. تو بات یہ کہ سی پیک کے متعلق بات کی, بڑے بڑے جناب خوابوں کے پہاڑ بنائے. سر جن کو سلوٹ باوردی آدمی کو مارتے ہیں. بالکل سر آپ لوگوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے, آپ یہ اپنے اوپر نہیں لینا, ٹھیک ہے, لیکن جو سویلین گورنمنٹ کے کام ہے وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ سر دیکھیں باتیں بڑی بڑی, $40 ارب کا منصوبہ لا رہے ہیں, تو آپ اب مجھے بتاؤ, ابھی سال ہونے والا ہے, پریزیڈنٹ جی نام پر پریزیڈنٹ جی کے گئے, اب کافی عرصہ ہو گیا سر, کافی عرصہ ہو گیا ہیں. بالکل سی پیک کے منصوبے کو اتنی سنجیدگی سے لیا گیا, احسان اقبال صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے, اور
مشاہد اللہ خان صاحب ہے نا سینیٹر, اتنا بڑا سلاد کا پتا انہوں نے نکالا, پتہ نہیں کیسے انہوں نے کھا لیا, اور یہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے لائیو ٹی وی کے اوپر, دیکھو یہ سی پیک کو سنجیدگی سے لیا جا. اور ایک کوئی سرکاری افسر ہے وہ آئس کریم کھانے میں مصروف ہیں, ان کی بار بار آپ نے دیکھا کلپ آ رہی تھی کہ وہ آئس کریم کھا رہے ہیں. اور اسی دن واقعہ پیش آیا تھا آپ کا ثانیہ صفورہ, انہوں نے کہا کینسل کر دیں میٹنگ, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ جاری رہے گی. اور اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی بلوچستان کی ٹرائبل بیلٹ, وہ سوری جو بلوچستان کی کوسٹل بیلٹ ہے اس کی اونرشپ اور اس واقعے کا تعلق بڑا قریبی ہے. آپ میرا اشارے کو بڑی گہرائی سے سمجھ جائیں. یہ واقعہ جو ثانیہ صفورہ کا پیش آیا تھا اور جو ملکیت ہے کوسٹل بیلٹ کی, اس کا بڑا قریبی تعلق ہے. لوگوں نے کہا نہیں تو لا تعلق سی بات ہے, ایسی چیز کیوں ہو گئی, کیوں ایسی چیز, اس کا تعلق ایک شخصیت سے وابستہ ہے جو کہ پاکستان میں نہیں رہتا, لیکن پاکستان کے اوپر پاکستان بنانے کے اندر اس کا اور اس کے خاندان کا سب سے بڑا کلیدی کردار تھا. اتنا اشارہ دے کر بس ٹھیک ہے سر. سی پیک کے اندر ابھی تک تو $600 ملین بھی نہیں آیا. باتیں کیوں کر رہے ہیں, $600 ملین آیا یا $1 بلین, یہ مجھے پتہ. دیکھیے ایک وجہ کیا ہے, ہم نے نا جب سی پیک چائنا سے کیا تو ہمارا آپس میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ابھی تک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے ہمارے جو صوبے ہیں وہ کن کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ, یو نو. بات یہ ہے کہ آپ کلیکٹیو اور ملکی سطح پہ کوئی نہیں سوچ رہا اس وقت. ٹھیک ہے, اب وہ کن کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہیں. جس طرح کالا باغ ڈیم کو بنایا گیا, دیکھیے ڈسپیوٹڈ کیا گیا, اور اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو پاکستان آج بھی, میں اچھا اس میں ہائیڈل پروجیکٹ ہیں, سی پیک میں ہائیڈل پروجیکٹ ہیں, ویسے بتا رہا ہوں, مجھے یہ سائز نہیں پتا, چھوٹے ہیں وہ, زیادہ نہیں, لیکن زیادہ فرنس بیس کے اوپر زیادہ ہیں, اس کے اوپر آئل بیس زیادہ ہیں. لیکن یہ کہ بات یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو سی پیک جیسے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایس این صاحب یہاں بھی آئے تھے, سندھ گورنمنٹ میں بھی آئے تھے, یہاں پر قائم علی شاہ سے میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ ہم چائنیز گورنمنٹ کو پہنچا دیں گے. اچھا ایک چیز, ایک سوال میرے ذہن میں, جی ذرا مجھے بتانا, اگر ہم جیسے بجلی بناتے ہیں تربیلا میں, منگلا میں, اور پھر اس کو نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں اور وہ پھر پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, از اٹ پاسبل کہ جو سدرن ایریا ہے چائنا کا, وہاں سے ہم, کیونکہ ان کی بجلی بہت چیپ ہے مائنڈ یو, اور وہ پروڈیوس بھی بہت چیپ کر رہے ہیں. 3 گارجز ڈیم از دی لارجسٹ اسٹینڈنگ اسٹرکچر ان دی ورلڈ, رائٹ, مین میڈ. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ 3 گارجز ڈیم والی جو بجلی ہے یا اور بجلی, وہ بجلی ہم کاچیگر کے ذریعے کسی طرح لے نہیں سکتے. مطلب کم از کم ہم کے پی کو بجلی زیادہ دے سکتے ہیں, یا پنجاب کے جو نارتھ میں ہم دے سکتے ہیں بجلی. یار میری ایک سے بتائیے علی بھائی, بات یہ ہے کہ ہم یہاں کا سوچ رہے ہیں, وہاں کا سوچ رہے ہیں. وائی ڈونٹ یو بلڈ یو نو دس کالا باغ ڈیم. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم وہاں سے لائیں, کے پی کی کو تو تربیلا اور منگلا آلریڈی وہاں بنے ہوئے دے رہے نا وہاں سے تو, ہاں. لیکن یہ کہ اگر ہم کالا باغ ڈیم بنا لیں, بادشاہ ڈیم بن جائے, ہمارے ڈیم بنے جو کہ داسو سب جتنے ڈیم بھی ہیں, دیکھیے وہ بھی نہیں بن پا رہے ہیں. 5 ارب روپوں میں کہاں بنیں گے سر. بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے جتنے جو فورن ڈونیٹ دینے والے ہیں, ڈونیشن دینے والے ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا, چاہے ورلڈ بینک ہو, ایشین ہو یا آئی ایم ایف ہو. ہمیں ڈیمز کے لیے پیسے نہیں دیتے یہ لوگ. باقی کہتے ہیں للے تو لوگوں کے پیسے لے لو یار تم. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی. دیکھیے اگر یہ ڈیم آ جاتا ہے, بجلی آ جاتی ہے, انڈسٹری لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو پاکستان اسٹیبل ہو جائے گا. وہ دے ڈونٹ لائک دیٹ. انڈیا نے کشن گنگا بگلیار ڈیم پروجیکٹ شروع کی, چین آف ڈیمز. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں رن آف دا ریور, بٹ بیسکلی what that means is they can stop your water any day. Exactly. Is it so? Very right, very right. اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور خرید کے ہمارے لوگ بکے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے مفادات کا ایگزیکٹلی. آپ خود بکنے نہ جاؤ تو کون آپ کو خرید سکتا ہے. وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کی جو جتنی بھی جو مثبت جو چیزیں ہیں اس میں وہ روڑے اٹکاتے ہیں ہمیشہ, چاہے وہ ڈیم ہو, چاہے وہ سی پیک ہو, وٹ ایور اٹ از, یو نو. سم ہاؤ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اتنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اکنامک اسٹیبلٹی آئے, اور پاکستان کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ بھی شوق سی. تو ہم تو یہی ہے نا ایکچولی. تو یہ سب چیزوں کو سر دیکھنا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک, اچھا یہاں پر ایک اہم میں نے موضوع سوچا تھا آج, پرابلم ویژن کی ہے. دیکھیں نا, سنسیریٹی کے ساتھ جب ملک میں کام ہوگا تو معاملات بہتر ہوں گے. وہ خیر وہ پھر ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, وہ ختم ہو گیا. ٹائم فلائز. اچھا ٹائم فلائز. آپ کا بہت شکریہ فاروق افضل صاحب, آپ تشریف لائے. آپ بین الاقوامی ڈپلومیسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ٹریڈ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, بزنس فائنینس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو بطور میزبان و مہمان دونوں بڑا لطف آیا. ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت زیادہ متحرک ہیں,
اور ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کیجیے. آپ کے سامنے پتہ ہمارے موجود ہیں, ہے نا. سارے پروگرام کی ریکارڈنگ بشمول اس پروگرام کی آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گی, اور ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہیں. علی ناصر آپ کا خادم بھی فیس بک اور ٹویٹر پر بہت زیادہ متحرک ہے. ہاں یاد رکھیے, لوگ بول رہے تھے ملنے میں تھوڑی, علی ناصر بزنس پلس لکھیے گا, پھر خادم آپ کو مل جائے گا. گوگل پہ تلاش کیجیے گا, فیس بک میرا چہرہ نہیں دکھائے گا, وہ نوٹو مانگتا ہے, میرے پاس نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم, آپ کی آرا کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.